ایک بادشاہ تھا جس کی 12 لڑکیاں تھیں۔ سب کے سب بڑی خوبصورت تھیں، سب ایک ہی ساتھ رہتیں اور ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں۔ جب لڑکیاں سو جاتیں تو بادشاہ آ کر باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیتا۔ بادشاہ ڈرتا تھا کہ لڑکیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے وہ ہر رات کو دروازہ بند کر دیتا تھا اور صبح سویرے ہی کھول دیتا تھا۔ ایک دن صبح کو جب بادشاہ دروازہ کھولنے آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ 12 لڑکیوں کے جوتے ایک قطار میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہر جوتے کی ایڑی گھسی ہوئی ہے، جوتے گرد میں اٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا لڑکیاں ضرور رات کو کہیں گئی تھیں، مگر لڑکیاں کیوں کر باہر گئیں اس کی سمجھ میں نہ آیا اور لڑکیوں سے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ آخر اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی معلوم کرے گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں جاتی ہیں، اس کی شادی اس شہزادی سے کر دی جائے گی جسے وہ پسند کرے گا۔ راج پاٹ بھی اسے دے دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ 3 دن کے اندر معلوم کر کے بتائے، ورنہ اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک شہزادہ آیا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال بڑی دھوم دھام سے کیا، شہزادیوں کا کمرہ دکھلایا، کمرے کے پاس اس شہزادے کے سونے اور رہنے کا انتظام کیا تاکہ نزدیک سے شہزادیوں کی نگرانی اچھی طرح سے کر سکے۔ رات کو شہزادے کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ ان کے سونے جاگنے کو اچھی طرح دیکھ سکے، لیکن ابھی تھوڑی ہی رات گئی تھی کہ شہزادے کی آنکھوں میں نیند بھر آئی اور وہ بے خبر ہو کر سو رہا۔ شہزادیاں ہر رات کی طرح اس رات بھی گھومنے گئیں۔ جب صبح سویرے بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ لڑکیوں کے جوتوں پر گرد پڑی ہوئی ہے اور ایڑیاں گھسی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے شہزادے سے پوچھا کہ بتاؤ لڑکیاں کہاں گئی تھیں؟ وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ دوسری اور تیسری رات کو بھی شہزادیاں گھومنے گئیں۔ ہر رات شہزادہ سوتا رہا۔ آخر چوتھے دن شہزادے کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد بہت سے شہزادے آئے، مگر کوئی بھی یہ نہ معلوم کر سکا کہ شہزادیاں کب اور کہاں گھومنے جاتی ہیں۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا، ایک غریب سپاہی سڑک سے گزر رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کا اعلان دیکھا۔ جی میں آیا کہ کسی طرح یہ بھید معلوم ہو جاتا تو زندگی بڑے آرام سے گزرتی، لیکن یہ بھید کیسے معلوم ہو یہ اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ اسی سوچ میں چلا جا رہا تھا کہ ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا نے پوچھا، سپاہی کہاں جا رہے ہو؟ سپاہی نے کہا، یہ تو مجھ کو بھی نہیں معلوم، مگر دل چاہتا ہے کہ کسی طرح سے شہزادیوں کے گھومنے کا بھید معلوم ہو جاتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ بڑھیا نے کہا، یہ کوئی مشکل بات نہیں، بس تم ہمت کر لو تو بیڑا پار ہے۔ دیکھو رات کو کھانے کے بعد لڑکیاں شراب بھجوائیں گی، وہ نہ پینا، اس کے پینے سے بڑی گہری نیند آتی ہے۔ تم ہرگز شراب مت پینا، بستر پر لیٹتے ہی سوتا ہوا بن جانا اور یہ ظاہر کرنا کہ تم گہری نیند میں سو رہے ہو تاکہ شہزادیاں نڈر ہو کر گھومنے جا سکیں۔ یہ لباس بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب تم اس کو اوڑھ لو گے تو تمہیں کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا اور تم سب کو دیکھ سکتے ہو۔ جب بوڑھیا سب کچھ سمجھا چکی تو سپاہی کی ہمت اور بڑھ گئی۔ بادشاہ کے پاس خوش گیا اور کہنے لگا، میں معلوم کروں گا کہ شہزادیاں رات کو کہاں گھومنے جاتی ہیں۔ بادشاہ نے سپاہی کو عمدہ کپڑے پہنائے اور شہزادیوں کے کمرے کے پاس لے جا کر اس کے سونے کا کمرہ بتلایا۔ شام ہوتے ہی ایک شہزادی شراب کا پیالہ لیے ہوئے سپاہی کے پاس آئی اور ہنس کر پینے کو کہا۔ سپاہی نے اپنے منہ کے پاس ایک تھیلی باندھ رکھی تھی۔ سپاہی نے بڑی ہوشیاری سے شراب کو تھیلی میں انڈیل دی۔ چارپائی پر لیٹتے ہی گہری نیند میں سوتا ہوا بن گیا۔ شہزادیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ آدھی رات کے قریب شہزادیاں اٹھیں، کپڑے پہنے، بال سنوارے اور گھومنے جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سپاہی اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ شہزادیاں ہنستی ہوئیں کمرے سے باہر نکلی اور گھومنے کے لیے جانے لگی۔ سپاہی چپکے سے اٹھا، لباس اوڑھ کر شہزادیوں کے پیچھے ہو لیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد سب سے چھوٹی شہزادی بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے آج کیا بات ہے، دل خوش نہیں ہے۔ بڑی شہزادی نے کہا، تم بس یوں ہی ڈر رہی ہو، کوئی بات نہیں۔ یہ کہہ کر تمام شہزادیاں ہنستی ہوئیں ایک باغ میں پہنچیں۔ باغ کے تمام پیڑ نہایت خوبصورتی سے برابر لگے ہوئے تھے، پتیاں چاندی کی طرح سفید تھیں۔
सिपाही ने एक पेड़ से छोटी सी लकड़ी तोड़ी। लकड़ी तोड़ने से आवाज़ पैदा हुई। छोटी शहजादी सहम गई और दूसरी बहनों से कहने लगी, क्या तुम लोग भी आवाज़ नहीं सुन रही हो? आज ज़रूर कुछ न कुछ होने वाला है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। बड़ी शहजादी ने फिर हंसकर उसकी बात को टाला और कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें कुछ वहम हो गया है। चलते चलते शहजादियाँ दूसरे बाग में पहुँचीं, जहाँ पेड़ों की पत्तियाँ सुनहरे रंग की थीं। बाग के बीच में एक खूबसूरत चबूतरा बना हुआ था। सब शहजादियाँ उस पर बैठ गईं। यहाँ 12 प्याले शरबत के भरे हुए रखे थे। हर एक शहजादी ने एक प्याला पिया और फिर आगे की तरफ चली गईं। सिपाही ने भी यहाँ भी एक पेड़ से लकड़ी तोड़ी और एक प्याला उठाकर जेब में रख लिया। छोटी शहजादी लकड़ी टूटने की आवाज़ पर फिर डरी। बड़ी शहजादी ने फिर दिलासा दिया। थोड़ी देर बाद शहजादियाँ एक दरिया के किनारे पहुँचीं, जहाँ 12 कश्तियाँ किनारे पर लगी हुई थीं। हर एक कश्ती में एक शहजादा बैठा हुआ था। शहजादियाँ कश्ती में बैठ गईं और दरिया के बीच में जाकर बाहों में बाहें डालकर मौजों का तमाशा देखने लगीं। सुबह होते होते वापस आकर अपनी चारपाई पर सो गईं। बादशाह ने सुबह को शहजादियों के घूमने का हाल सिपाही से पूछा। सिपाही ने तफसील से तमाम जगह बतला दी और सबूत के तौर पर पेड़ों की लकड़ियाँ और प्याला पेश कर दिया। बादशाह ने लड़कियों को बुलाकर पूछा कि सिपाही जो कुछ कह रहा है ठीक है? लड़कियों ने कहा, हाँ, सच है। बादशाह ने अपना मुकर्रर किया हुआ इनाम देने का ऐलान कर दिया। सिपाही ने बड़ी शहजादी को पसंद किया और उससे शादी कर दी गई और सिपाही को सल्तनत का राजकुमार बना दिया गया। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।